تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں، اور میں کس وقت پڑھتی ہوں، تہجد کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے کیا، یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ تہجد سے مجھے کتنی محبت ہے، اور جب سے شادی ہوئی ہے، بچے ہوئے ہیں، مجھے ہر دن تہجد پڑھنے کی توفیق تو نہیں ملتی، مگر جب بھی موقع ملتا ہے میں تہجد پڑھ لیتی ہوں۔ تو آج اللہ نے مجھے موقع دیا، توفیق دی، تو میں تہجد پڑھ رہی تھی۔ سردی بہت تھی تو ہیٹر لگا لیا اور تہجد کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ سب کو میں بتا دوں کہ تہجد پر میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے، پلیز میرے پچھلے ویڈیوز جا کر ضرور دیکھ لینا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری تہجد سے کیا محبت ہے۔ اور تہجد کے بعد میں اکثر کچھ اذکار کرتی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے بہت سکون، بہت زیادہ ہمت مل جاتی ہے۔ جب بھی میں ڈی موٹیویٹ ہوتی ہوں، جب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب مجھے اللہ کی زیادہ ضرورت ہے، تب میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں یہ اذکار ضرور کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور ذکر میں ہمیشہ کرتی ہوں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو یہ ذکر بھی کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والا بھی کرتی ہوں۔ یہ بھی بہت ہی زیادہ پاورفل ذکر ہے جو میں بچپن سے پڑھتی ہوں۔ تو یہ تھا، تو اس کے بعد جیسا دن کی شروعات ہو جاتی ہے، بچوں کے پیچھے ناشتہ بناؤ، گھر کی صاف صفائی، ساری چیزیں، سب کو، ہر ماں کو پتہ ہے کہ صبح صبح کتنا زیادہ ہمیں بیزی رہنا پڑتا ہے، کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر گھر کے کاموں میں کچھ دنوں سے، یہ بات بھی سب کو پتہ ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کی جو سیریز ہے میں کتنی دیوانی ہوں۔ شاید میں یوسف علیہ السلام کی جو یہ سیریز ہے، اس کو میں شاید 10 بار دیکھ چکی ہوں، اور میرا دل بھرتا ہی نہیں۔ جب بھی میں کمزور پڑتی ہوں، میں فوراً یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیتی ہوں۔ تو میں کام کرتے وقت بھی یہ دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کاپی رائٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا، مگر مجھے آج یہ ویڈیو میں ضرور ایڈ کرنا تھا۔ تو یہی ہوتا ہے میرا، جب بھی میں کام کرنے کا من نہیں ہوتا، پکانے کا من نہیں ہوتا، تو فوراً اس طرح سے کچن میں کچھ نہ کچھ ایسا لگا لیتی ہوں جو دیکھتے ہوئے میرے کام کر لیتی ہوں، تاکہ مجھے ہمت مل جائے کہ چلو بھئی ٹائم پاس بھی ہو رہا ہے اور کام بھی ہو رہا ہے، اور کچھ اچھا سننے کو دیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ تو آپ لوگ بھی ضرور دیکھنا یوسف علیہ السلام کی زندگی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ چلیے آپ لوگوں سے میں شیئر کرتی ہوں کہ تہجد کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل، جو اکثر مجھے کمنٹس آتے ہیں، اور آج بھی مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ تہجد کے لیے میں سوتی تھی یا نہیں سوتی تھی۔ جی ہاں، میں تہجد کے لیے ہمیشہ سوتی تھی۔ جب سے مجھے تہجد کی نماز کا مجھے علم ہوا ہے، تب سے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں سو کر اٹھتی تھی، کیونکہ یہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد میں سو جایا کرتی ہوں۔ اس کے بعد فجر سے میں کم از کم 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ فجر سٹارٹ ہونے کے 10 منٹ پہلے تک سمجھے کہ سب ختم، مطلب تہجد پڑھ لیتی ہوں، دعائیں کر لیتی ہوں، اذکار کر لیتی ہوں، ساری چیزیں کر لیتی ہوں، اور بیٹھ جاتی ہوں۔ اس کے بعد میں فجر کے لیے میں بیٹھی رہتی ہوں، انتظار کرتی ہوں کہ فجر کی نماز اذان کب ہو، پھر نماز پڑھ کر تھوڑے اذکار کر کے پھر تھوڑا سا آرام کر لیتی ہوں، کیونکہ میں ماں ہوں، 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میرے لیے صبح اتنی آسان نہیں ہوتی، اور صبح کا وقت اتنا زیادہ بیزی جاتا ہے کہ مجھے بہت کچھ، چاہے میں کتنا بھی سمیٹنے کی کوشش کروں، کتنا بھی میں گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کروں، کتنا بھی میں کچن سے دور رہنے کی کوشش کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دن میں مجھے 3 سے 4 بار گھر صاف کرنا پڑتا ہے، جھاڑنا پڑتا ہے، برتن دھونے پڑتے ہیں، کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ماؤں کا۔ تو اس لحاظ سے میں صبح کے وقت ہی میں تھوڑا سا آرام کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد جو بھی ناشتہ ہے، جو بھی گھر کے برتن ہیں، ساری چیزیں، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جب میں یہ پکوان کر رہی تھی نا، تو آدھے میں ہی میرا فون سیدھا جا کر اس میں گر گیا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے پکاتے وقت میں نے ریکارڈنگ نہیں کی تھی۔ میں سوچ رہی تھی، آج میں نے چکن بنایا تھا، تھوڑا بھنا ہوا چکن تھا، جو بہت سمپل بٹ بہت ٹیسٹی بنتا ہے، مگر پرابلم یہ ہو گئی تھی کہ جب میں یہ سب کر رہی تھی تو سیدھا فون پتہ نہیں کس طرح سے گر گیا۔ وہ پہلی بار ہوا، میں بنا ہی رہی تھی، میں سالن اور پیاز بھن رہی تھی، مسالے وسالے سب ڈال رہی تھی، اور فون میرا سیدھا جا کر اس میں گر گیا تھا۔ تو اس کے بعد میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کی۔ اور چلیے تہجد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔
تو تہجد اللہ کی بہت ہی قریبی محبت والی لاڈلی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے تہجد سے بے انتہا محبت ہے۔ میں کبھی یہ بات کو جھٹلا نہیں سکتی کہ میں نے جب بھی تہجد پڑھی ہے اور اللہ نے میری نہیں سنی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں 1000% میں بول سکتی ہوں میرے ہاتھ کاٹ کر میں خون سے لکھ کر بول سکتی ہوں کہ اللہ نے میری وہ دعا قبول کی ہے۔ تو کبھی بھی ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ میں مطلب کہ روز نمازیں، روز تہجد پڑھوں، روز اللہ کے سامنے روؤں، روز اللہ کے سامنے وہی دعا کروں، ایسا بھی نہیں ہوا ہے۔ مجھے جب مجھے ہوتا ہے نا کہ انسان کبھی کبھار بہت تکلیف میں آ جاتا ہے، بہت اداس ہو جاتا ہے، اسے کسی اپنے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے گلے لگ کر رونے کا دل کرتا ہے، تو ایسا کوئی ایک وقت آتا ہے، تب جب وہ میرے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی تو میں سیدھا بھاگتی ہوں بھائی، تہجد کے لیے میں اٹھتی ہوں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اب اللہ سے ملاقات تو کرنی ہوگی، تب تک میں ٹھیک نہیں ہونے والی۔ مجھے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور میں انتظار کرتی ہوں کہ اب تہجد پڑھنا ہے، اور سو کر اٹھتی ہوں اور بہت بے چین ہوتی ہوں۔ ہوتا ہے نا کہ کسی پیارے سے ملاقات کے لیے جب ہم پلان کرتے ہیں تو بے چینی سی ہوتی ہے، یہ کیفیت میرے پر ہوتی ہے، اور بڑے شوق سے میں اٹھتی ہوں اور بہت اچھے سے میں وضو کرتی ہوں، بہت دھیان سے وضو کرتی ہوں کہ اللہ کے سامنے جانا ہے۔ جس طرح سے تہجد ادا کرنے کا جو حق ہے اس طرح سے کرتی ہوں، کہ میں ایسے ہی اٹھی اور ایسے ہی نیند کے گمان میں نے نماز پڑھ لی، ایسا نہیں کرتی۔ بہت اطمینان سے وضو کرتی ہوں، بہت ہی سکون سے کرتی ہوں، اس کے بعد اللہ سے بڑی سکون سے 2 رکعت پڑھتی ہوں، اس کے بعد خوب دعائیں کرتی ہوں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، دیکھا نا اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اللہ اپنے سنانا نے انہوں نے کیا کہا مجھ سے، میں ایسی باتیں کرتی ہوں اور خوب رو لیتی ہوں، دل ہلکا کر لیتی ہوں۔ پھر جو بھی ہے اللہ کے حوالے، اللہ مالک ہے۔ تہجد کی 2 رکعتیں پڑھتی ہوں، فجر سے 10 منٹ پہلے تک میری تہجد ادا ہو جاتی ہے۔ میرے اذکار آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہوں گے، اور بہت کم وقت ملتا ہے مجھے تہجد پڑھنے کا، تو جب بھی ہو سکتا ہے تہجد پڑھ لیتی ہوں۔ وہ ہوتا ہے نا، کوالٹی ہونی چاہیے ہر چیز کی، کوانٹٹی نہیں۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی جب بھی نمازیں پڑھنی ہے تو اس کی کوالٹی اس کی بہت پیاری بنائیے، بہت سکون سے پڑھیے، چاہے فرض نمازیں ہو، سنت ہو، نفل ہو، کون سی بھی ہو، بہت سکون سے نمازیں پڑھیے بھائی۔ یہ چیز دنیا اور آخرت میں ہمیں کام آنے والی ہے، خبر میں ہمارے کام آنے والی ہے۔ کوشش کریے اپنی نمازوں سے محبت کریے، یہی ہمیں سنبھالنے والی ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ، اور انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ دیتی رہوں گی۔ ابیحا کی طبیعت کو لے کر مجھے ہاسپٹل بھی جانا ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔